بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق والمرسلین اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 11 ہے، اور یہ سبق جنس بیع المجموع علی ان کل واحد بکذا کے متعلق ہوگا، یعنی ایک مجموعے کو فروخت کرنا اس شرط پر کہ ہر ایک کی قیمت اتنی ہے، اور کتاب کی عبارت من باع قطیع غنم سے لے کر فوضح الفرق تک ہوگی۔ سب سے پہلے اس درس کے متعلقہ اصول پر بات کرتے ہیں۔ اصل نمبر 1، بیع بعض بغیر عینہ من المثلیات جائز ومن غیر المثلیات لا یجوز۔ مثلیات میں سے بلا تعین بعض حصے کو فروخت کرنا جائز ہے اور غیر مثلیات یعنی قیمیات میں جائز نہیں ہے۔ اصل نمبر 2، لزوم الضرر الزائد یفسد البیع۔ ضرر زائد کا لزوم یہ بے کو فاسد کر دیتا ہے، یعنی متعاقدین میں سے اگر کسی ایک کو زائد ضرر عقد کی وجہ سے لازم ہوتا ہو تو اس زائد ضرر کی وجہ سے عقد فاسد ہو جائے گا۔ مثلا کسی نے شہتیر کو چھت میں فروخت کیا تو ابھی عقد شہتیر پر ہوا ہے، یہ شہتیر ابھی نکال کر دیا جائے گا، لیکن بائع کو زائد ضرر لاحق ہوگا کہ اس کے کمرے کا جو چھت ہے وہ گر جائے گا، اس لیے عقد فاسد تصور کیا جاتا ہے۔ اصل نمبر 3، الکلام یصرف الی الاقل المتیقن اذا تعذر الصرف الی الکل۔ کلام کو اقل متیقن کی طرف پھیرا جاتا ہے جب کل کی طرف پھیرنا متعذر ہو۔ اصل نمبر 4، الجہالۃ المفضیۃ الی المنازعۃ تفسد البیع۔ ایسی جہالت جو جھگڑے کا سبب بنے وہ بے کو فاسد کر دیتی ہے۔ التسلیم والتسلم من مواجب البیع۔ حوالہ کرنا اور قبضہ کرنا یہ بے کے مواجب میں سے ہے۔ مواجب موجب کی جمع ہے اور اس پر پہلے بات کر چکے ہیں۔ اصل نمبر 6، العقود الشرعیۃ بمواجبها۔ عقود شرعیہ کا دار و مدار مواجب کے ساتھ ہے، یعنی اگر موجب مرتب ہوگا تو عقد شرعی بھی نافذ ہوگا، اور اگر موجب مرتب نہ ہو تو اس عقد کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اس جنس کو ہم نے 3 انواع میں تقسیم کیا تھا۔ پہلی نوع پر جو کہ 3 فصول پر مشتمل تھا، تو اس سے پہلے والے درس میں یعنی سبق نمبر 10 میں اس پر ہم بات کر چکے ہیں، اور یہاں پر اس جنس کے متعلقہ باقی ماندہ 2 انواع جن میں سے ہر نوع 3 فصول پر مشتمل ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ تو پہلی نوع یہ 3 فصول پر مشتمل ہے، وہ قیمیات کے متعلق ہے، یعنی بیع قطیع غنم کل شاۃ بدرہم۔ بکری کے ریوڑ کو بعین طور فروخت کرنا کہ اس میں سے ہر بکری کی قیمت 1 درہم ہے، تو یہ امام صاحب کے ہاں مطلقاً ناجائز ہے اور صاحبین کے ہاں مطلقاً جائز ہے۔ کل میں یعنی بے منعقد ہو جائے گی، اور امام صاحب کے ہاں کل میں بے فاسد ہے۔ اور دوسری فصل دفع الجہالت بتسویۃ جمیع الشیاہ قولا، یعنی اس ریوڑ کے تمام بکریوں کی تعیین کرنا، تعداد بتلانا قول کے ساتھ، اس سے جہالت کو دور کیا جائے۔ تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ عقد فاسد ہے اور بعض کے ہاں باطل ہے۔ فاسد اور باطل میں فرق انشاءاللہ آگے بیان کریں گے، لیکن جو فاسد ہوتا ہے اس کو دوبارہ اگر اس جہالت کو دور کیا جائے، جو سبب جس سبب کی وجہ سے فساد آیا ہے اس سبب کو دور کیا جائے تو عقد درست ہو سکتا ہے۔ اور باطل وہ ہوتا ہے کہ جو سرے سے منعقد ہی نہ ہو، سرے سے اس میں درستگی کے لانے کا امکان ہی نہ ہو۔ تو بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ عقد چونکہ فاسد ہے تو اس لیے اگر جہالت کو دور کیا جائے تو یہ عقد جائز ہو جائے گا، جس طرح کہ قفزان میں تھا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ عقد باطل ہے، یہ سرے سے درست ہو ہی نہیں سکتا۔ اور فصل نمبر 3، تسمیۃ جمیع الشیاہ بالعد۔ اسی ہی مجلس میں تمام بکریوں کی تعداد کو گن کر متعین کرنا، تو کیا اگر جہالت اس طریقے سے دور کیا جائے تو یہ عقد درست ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو اس میں بھی مشائخ کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ عقد فاسد ہے اور بعض کہتے ہیں کہ باطل ہے۔ دوسری نوع پر بات کرتے ہیں۔ تو اس
جنس کے متعلقہ تیسری نوع جو کہ 3 فصول پر مشتمل ہے، تو اس میں پہلی فصل بیع کل دراع بدرہم، ایک کپڑا جو ہاتھ سے بنا ہوا ہو کتان کو فروخت کرنا اس شرط کے ساتھ کہ ہر ذراع یہ 1 درہم کے بدلے میں ہے، لیکن کل معلوم نہیں ہے، تو یہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ تو امام صاحب کے ہاں مطلقاً ناجائز ہے اور صاحبین کے ہاں مطلقاً جائز ہے۔ دفع الجہالت بتسمیت جملۃ الذرعان قولا، اگر اسی ہی مجلس میں تمام ذرعان ذراع اور گزوں کی تعین قول کے ساتھ کیا جائے تو کیا اس جہالت کے دور ہونے کی وجہ سے عقد درست ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ چونکہ فاسد ہے درست ہو سکتا ہے، اور دیگر مشائخ کا قول یہ ہے کہ باطل ہے، اگرچہ بعد میں جہالت کو دور کیا جائے پھر بھی درست نہیں ہو سکتا۔ اور فصل نمبر 3، تسمیت جملۃ الذرعان بالذرع، اسی ہی مجلس میں ماپ کر استان کو دیا جائے، ناپا جائے، تو ناپنے کی وجہ سے اگر جہالت دور ہو جائے تو کیا عقد درست ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اس میں بھی مشائخ کا اختلاف ہے۔ بعض کے ہاں یہ فاسد ہے اور بعض کے ہاں باطل ہے۔ فاسد کا مطلب یہ ہے کہ درست ہو سکتا ہے اگر فساد کو دور کیا جائے، اور باطل کا مطلب یہ ہے کہ سرے سے یہ درست ہو ہی نہیں سکتا۔ آتے ہیں عبارت کی طرف۔ قال ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فسد البيع في جميعها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكذلك من باع ثوبا مدارعة كل ذراع بدرهم ولم يسم جملة الذرعان، وكذا كل معدود متفاوت، وعندهما يجوز في الكل لما قلنا، وعنده ينصرف إلى واحد لما بينا، غير أين بيع شاة من قطيع غنم وذراع من ثوب لا يجوز للتفاوت، وبيع قفيز من صبرة يجوز لعدم التفاوت، فلا تفضي الجهالة إلى المنازعة فيه وتفضي إليها في الأول، فوضح الفرق۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کسی شخص نے بکریوں کا ایک کریوڑ فی بکری 1 درہم کے حساب سے فروخت کیا تو تمام بکریوں میں امام صاحب کے ہاں بے فاسد ہو جائے گی، اور اسی طرح تمام گزوں کی تحدید کے بغیر فی گز 1 درہم کے حساب سے ماپ کر فروخت کیا تو یہی حکم ہے، اور یہی حکم ہر معدود متفاوت کا ہے، اور صاحبین کے ہاں کل میں یہ عقد جائز ہے اس دلیل کی بنیاد پر جو ہم پہلے بیان کر چکے، اور امام صاحب کے ہاں عقد منصرف ہوگا ایک کی طرف اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے۔ البتہ ریوڑ میں سے 1 بکری میں اور کپڑے میں سے 1 ذراع میں یہ عقد جائز نہیں ہوگا تفاوت کی وجہ سے، اور ڈیری میں سے 1 قفیز میں بے جائز ہوگی عدم تفاوت کی وجہ سے، کیونکہ قفیز میں جہالت مفضی الی المنازعہ نہیں ہے، اور پہلے ذکر کردہ مسئلے میں یعنی بکری اور کپڑے کے معاملے میں جہالت مفضی الی المنازعہ ہے، اس لیے دونوں میں فرق واضح ہو چکا۔ تو اس میں امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک شخص نے بکری کے 1 کروڑ کو فروخت کیا، لیکن الفاظ یہ استعمال کیے کل شاتن بدرہم یا کل شاتن بدرہم، کہ ہر بکری 1 درہم کے عوض ہے، تو امام صاحب کے ہاں پورے کے پورے ریوڑ میں عقد فاسد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی ہاتھ سے بنا ہوا کپڑا جس میں سے تقریباً ہر گز دوسرے گز سے مختلف ہوتا ہے، یہ پہلے ہوا کرتے تھے، تو ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے میں سے 1 ذراع کو تان کو فروخت کیا ان الفاظ کے ساتھ کہ ہر ذراع کی قیمت 1 درہم ہے، اور کل ذرعان یعنی گزوں کی تعین نہیں کی گئی، تو اس میں بھی امام صاحب کے ہاں یہ عقد کل میں فاسد ہو جائے گا، اور یہی حکم ہر معدود متفاوت کا ہے، یعنی وہ اشیاء جن کے احاد میں تفاوت ہو، مثلا تربوز ہے، تربوز بعض چھوٹے ہوتے ہیں، بعض بڑے ہوتے ہیں، بعض 10 کلو کے ہوتے ہیں، بعض 5 کلو کے ہوتے ہیں، تو اگر ایک ڈیر ہے فروخت کیا گیا اور یہ کہا
کہ ہر تربوز کی قیمت 100 روپے ہیں تو یہ عقد بھی کل میں امام صاحب کے ہاں فاسد ہو جائے گا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ فِي الْكُلِّ لِمَا قُلْنَا، صاحبین کے ہاں تو کل میں یہ عقد درست ہے، قطیع غنم میں، بکری کے ریوڑ میں بھی، اور کپڑے میں بھی، اور ہر ایسا معدود جو متفاوت ہو اس میں بھی۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ جہالت ایسی جہالت ہے کہ اس کا دور کرنا ان کے ہاتھوں میں ہے۔ کہ ایسا ہی ہے گویا کہ دو غلاموں میں سے ایک غلام کو لا علی التعین فروخت کیا اور مشتری کو خیار دیا کہ ان میں سے آپ کوئی بھی پسند کریں، اور امام صاحب کے ہاں ازروی قیاس ہونا تو یہ چاہیے کہ اس عقد کو ایک کی طرف پھیرا جائے، یعنی ایک بکری میں اور ایک گز میں، یا تربوز یا کوئی بھی ایسی چیز جو متفاوت الاحاد ہے، ایک کی طرف عقد کو پھیرا جائے، کیونکہ قیاس کا تقاضا یہی ہے، کلو کی نسبت اضافت ہوئی ہے۔ تو جیسے کہ قفیز میں ایک قفیز میں عقد جائز قرار دیا گیا تھا، تو یہاں پر بھی ایک بکری میں، ایک ذراع میں، اور اسی طرح ایک معدود متفاوت الاحاد میں عقد درست ہونا چاہیے۔ قیاس کا تقاضا تو یہی ہے۔ اسی دلیل کی بنیاد پر جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ کلو کی نسبت شاتن کی طرف ہوئی ہے، تو یہاں پر کل کی طرف عقد تو پھیرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ مبی بھی مجہول ہے اور ثمن بھی مجہول ہے، تو اس وجہ سے، اس جہالت کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہوگا، تو کل کی طرف عقد کو ہم پھیر نہیں سکتے، اور ایک چونکہ متعین ہے اس لیے عقد کو اس کی طرف پھیرا جائے گا۔ لیکن امام صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پر بکری میں بھی اور اسی طرح صوب اور معدود متفاوت الاحاد میں بھی عقد جائز نہیں ہوگا، یعنی کل میں باطل ہو جائے گا۔ وجہ فرق کیا ہے کہ ایک قفیز میں تو عقد کو آپ درست مانتے ہیں، لیکن انہی الفاظ کے ساتھ اگر قیمیات میں عقد ہوا ہے، مثلا بکریوں میں ہے اور کپڑوں میں ہے، یا ایسی اشیاء جو متفاوت الاحاد ہوتی اس میں ہے، اس میں آپ ایک میں بھی درست نہیں مانتے، تو فرماتے ہیں کہ ہاں ازروی قیاس تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ ایک میں یہ عقد جائز ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ قطوی غنم اور اسی طرح تھان میں سے ایک زراع اور ایسی اشیاء جو متفاوت الاحاد ہوتی ہے، ان میں سے ایک میں درست ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے افراد میں تفاوت ہوتا ہے، اس تفاوت کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہونے کا خدشہ تھا، تو ایک میں بھی یہ عقد درست نہیں ہوگا۔ جھگڑا کیسے پیدا ہوگا؟ اگر ایک بکری میں ہم عقد کو درست مان لیں تو جو مشتری ہے وہ کہے گا کہ میں نے یہ اچھی والی بکری لینی ہے، وہ دوسرا کہے گا کہ نہیں، یہ جو دوسری کمزور سی بکری یہ لو لو، یا عمر کے اعتبار سے، قد کے اعتبار سے، یا وزن کے اعتبار سے۔ اس طرح کپڑا جو ہے وہ یہ کہے گا کہ یہ والے اس سائڈ سے مجھے دو، اور دوسرا کہے گا کہ نہیں، یہ دوسری طرف سے کپڑا ایک گز میں آپ کو دوں گا۔ یا تربوز وغیرہ کا مسئلہ ہے تو وہ کہے گا کہ 5 کلو والا لے لو، دوسرے کہے گا کہ نہیں، مجھے 10 کلو والا تربوز دو، تو جھگڑا ہوگا۔ اس جھگڑے کی وجہ سے ایک میں بھی جو ہے یہ عقد جائز نہیں ہوگا، برخلاف صبرا میں سے ایک قفیز گندم کے، کہ وہاں پر چونکہ وہ مثلیات میں سے ہے، متفاوت الاحاد نہیں ہے، تو ایک قفیز میں جھگڑے کا کوئی خدشہ نہیں ہے، اس لیے ایک قفیز میں ہم نے عقد کو درست تصور کیا ہے، درست قرار دیا ہے۔ تو صبرا میں سے تو ایک قفیز میں جائز ہے اور دیگر اشیاء میں جائز نہیں ہے۔ اس سے فرق واضح ہو چکا کہ صبرا میں جھگڑے کا خدشہ نہیں ہے اور اس میں جھگڑے کا خدشہ ہے۔ اگلی بات یہ کہ اس میں مفتابہی قول یہ صاحبین کا ہے، جیسا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بحر الرائق میں اور اسی طرح دیگر مذہب کے معتبر کتب میں صاحبین کے قول کو بنا بر سہولت، عوام کی سہولت، مسلمانوں کی سہولت کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ تو اس مسئلہ میں بھی چاہے وہ قطیع غنم کا ہے، چاہے کپڑوں کا ہے، یا ہر ایسی چیز جو متفاوت الاحاد ہے، تو امام صاحب کے ہاں عقد جائز نہیں ہوتا، صاحبین کے ہاں جائز ہوتا ہے۔ تو اس میں لوگوں کی سہولت ہے، اس سہولت کی بنا پر صاحبین کے قول کو مختار مانا گیا ہے، مفتابہی مانا گیا ہے۔ چند اصطلاحات ہے، یہ یاد کرنے کی چیزیں ہیں، یاد کرنا انتہائی ضروری ہے۔ مثلیات ما یکون احادها متقاربتاً، اس کے احاد میں کوئی زیادہ فرق نہ ہو، انتہائی قریب قریب ہو۔ قیمیات ما یتفاوت احادها، کہ ایسی اشیاء
کہ جن کے احاد میں انتہائی زیادہ تفاوت ہو، جیسے کہ بکریاں ہیں، بکریوں میں سے کوئی چھوٹی، کوئی بڑی، کوئی دودھ والی، کوئی بغیر دودھ والی، یعنی بہت بڑا فرق ہوتا ہے، تو یہ قیمیات کے قبیل میں سے ہیں۔ اور ایک اصطلاح ما یضرہ التبعیض والی بھی اصطلاح کو بیان کیا جاتا ہے اکثر۔ تو ما یضرہ التبعیض کا مطلب ما تنتقص قیمتها بالتجزی، کہ اگر ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے تو تجزی کی وجہ سے اس کی قیمت میں کمی آتی ہے، جیسے کہ یہاں پر جستان کا ذکر ہوا ہے۔ تو ان اصطلاحات کو یاد کیا جائے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔